قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، وہ بھی میرے پر نانا نے لکھا ہوا. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے استاد تھے، خطاط، ان کے ہاتھ کا وہ لکھا ہوا. تو وہ ہمیشہ سامنے رہتا تھا کہ قصب کمال، کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو کمال کا ہو، اور تب جا کے تم دنیا کے عزیز ہو سکتے ہو. تمہیں دنیا تمہارے پار آئے گی، تم نے دنیا کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے میرے پاس آتے ہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں بچپن سے. اس وقت میرے والد جو تھے وہ ٹیچر تھے وہ بھی، اور ان کو لکھنا بڑا اچھا آتا، بہت اچھا لکھائی ان کی بڑی اچھی. پھر ہمارے خاندان میں یہ تھی، بہت بڑی چیز تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب دوسری جماعت میں جب وہ تختی کے اوپر لکھتے تھے تو وہ اس میں ایک روانی ہوتی تھی. ایک دو دفعہ تو انہوں نے قلم جو ہے مجھے پکڑ کر سکھایا کہ دیکھو اس طرح، تو پتہ چلا کہ وہ ہلنا نہیں ہے، اس میں تو روانی آتی ہے، اس طرح کر کے چلا جاتا. تو وہ کرتے 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 مجھے وہ مزہ آنے لگا مجھے، میں کرتا رہا. پھر میں یہ اخباریں جو ہوتی تھی نا، ان کے اوپر ہیڈنگ جو ہوتے تھے بڑے بڑے استادوں کے لکھے ہوتے تھے، تو میں اس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کرتا. آہستہ آہستہ مجھے اس کے پرپورشن، ان کی موومنٹ، وہ ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی. پھر جب میں اس کالج میں آیا تو یہاں پر ٹیچر تھے کیلیگرافی کے، ہمارے پروین رقم ان کے صاحبزادے تھے، تو وہ ہمیں سکھاتے. تو میں ان کے ساتھ وہ بڑا آسانی سے، مجھے کوئی دقت نہیں، اور میں کرتا چلا جا گیا. اور وہ بلکہ ایک کمپٹیشن ہوا جس میں میں نے بھی ایک لکھ کے دے دیا ایسے کر کے، تو وہ مجھے بھی پرائز مل گیا اس میں. ہم نے کہا میں اس میں کیا کمال ہے جو کہ میں نے کیا. انہوں نے کہا جو کچھ تم نے لکھا وہ اتنی بچستگی جو ہے نا اس میں، کہ بس کا ایکسٹمپور جسے ہوتا ہے، تو وہ آپ لکھتے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، وہ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہی خوبصورت ہے. یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. یہ چیز پھر میری ڈرائنگ میں بھی آنے شروع کی. ڈرائنگ جو ہے وہ جب ہم کرتے تھے اس کالج میں آنے سے پہلے، تو وہ پھر یہ تھا کہ اگر کسی فگر بنانی ہوتی تھی تو وہ گراف لگا دیتے تھے، گراف سے لگا کے پھر اس کو انلارج کر دیتے تھے. تو وہ ایک میکینیکل طریقہ تھا. لیکن مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ میں اس طرح جیسے سامنے بٹھا کے، آخر پینٹر جو ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے یہی کرتے ہیں، تو میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہوا. پھر یہ تھا کہ میں لائف ڈرائنگ کچھ کرنی شروع کی، ہے اس سے بہتر ہوا. میرے نانا جو تھے یوسف دہلوی، وہ بہت بڑے خطاط تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم NCA میں چلا جاؤ. پر FA کے بعد میں یہاں پر آیا NCA میں، تو یہاں بھی وہی بیسک چیزیں تھیں. سب سے پہلے یہاں ہمیں لائن لگانے سکھائے. تو پتہ چلا کہ واقعی لائن کسی کو نہیں لگانی آتی. بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ ایسے 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 کر کے لائنیں لگاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسکوائر ہے، اسکوائر بناؤ امیجنیشن سے. تو اسکوائر بنایا تو وہ کبھی بھی اسکوائر نہیں بنتا تھا، وہ ریکٹینگل ہی ہو جاتی تھی. کہتے نہیں اسکوائر. میں کہا اچھا بھائی. تو پھر وہ لوگوں نے ناپنا شروع کیا. مجھے کہا نہیں آپ نے نہیں ایسا کرا، دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو دیکھ کے بنانا شروع کیا، اور چند دفعہ کوشش کرنے کے بعد میں نے اسکوائر بنا لیا. تو کہتے ہیں ہاں آپ کو نظر آتا ہے. مطلب مجھے وہ جو تھا پہلا سبق دیکھنا، جو ٹیچر نے کہا تھا آبزرویشن جو ہے سب سے پہلے وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ دیکھ کے جب اسکوائر بن گیا تو انہوں نے کہا اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور اسکوائر رکھو اور اس کو جوڑ دو تو یہ کیوب بن گیا. کیوب کو پیچھے ایسے لیگ لگا دو تو یہ جو ہے وہ ٹیک لگا دو تو یہ کرسی بن گئی. تو اس طرح کر کے ایسا 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 چیزیں ہم نے شروع کر دی. پھر یہ تھا کہ شیڈنگ کیسے ہوتی، وہ بڑا شوق ہوتا تھا شیڈنگ ہم نے آنے. تو پھر وہی تھا دیکھو اسے اتنا، مطلب کہ اس حد تک نے کہا کہ دیکھو تم اگر آنکھ میں دیکھتے ہو تو آنکھ میں تمہاری شکل بھی نظر آتی ہے، اور اس کے گرد جتنی بھی ہلکی ہلکی وہ ہے ان کو بنا. تو وہ میں
بڑا مزہ آیا اور میں کرتا چلا گیا. اور پھر ہم لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنیک جو ہے نا وہ ایوالو کرتے تھے کہ کبھی سے لائنوں میں بناتے ہیں, کبھی اس کو سرکلس میں ہی وہ تصویر مکمل ہو جاتی تھی. اچھا مجھے ایک بڑی وہ یہ تھی کہ مجھے رنگ نظر نہیں آتے تھے. یہ اس وقت انٹرویو میں جب انہوں نے مجھے داخلہ دیا تھا تو مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ رنگ بتاؤ کون سے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تصویریں جو بنا کے لایا اگر یہ بنا سکتا ہے تو اس کو رنگوں کا تو پتہ ہوگا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا. بہرحال وہ میرے دوستوں نے ہاسٹل میں میرا بڑا مذاق اڑایا, تو یہ تو اندھا ہے, اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, کیونکہ میں کیرم بورڈ میں کھیلتے ہوئے ایک کوئین جو ہے اس کو بلیک سمجھ کے کر رہا تھا. تو اس طرح کرتے میرے ساتھ ہوتا رہا. وہ خبر جو ہے وہ میری ٹیچر تک بھی پہنچ گئی. انہوں نے میری ٹیچر نے ویسے نہیں پوچھا کہ انکوائری کی, مجھے کہنے وہ تجھے رنگ نظر نہیں آتا. میں نے کہا جی ہاں مجھے میں کیا کروں, وہ کوئین اور وہ جو ہے بلیک وہ بالکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تو میں اس کو سمجھ کے ڈال دیا تھا. ہوتے تو باقی ریڈ اور بلیک میں نظر. میں نے کہا جی وہ ریڈ اتنا ڈارک ہے کہ بلیک ہی نظر آتا ہے مجھے, اس لیے اچھا ہے. کہتے تم وہ جو پینٹنگ کرتے ہو تو اس میں تو کوئی ایسی نہیں ہوتی, کمی نہیں ہوتی جس میں. میں نے کہا بس وہ جیسے بھی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے میں بنا دیتا ہوں. پھر وہ کلرز کا پتہ چلا. جب کلرز کیا ہوتا ہے تو پھر مجھے جو ہے وہ گرین کیا ہوتا ہے, براؤن کیا ہوتا ہے, پہلے تو کچھ نہیں پتا. تو وہ کرتے وہ چیزیں مجھے آنی شروع ہو جائیں. تو یہ ایک ٹریننگ ہے. ٹریننگ جو ہوتی ہے بیسک, اس کو اگر ہم عموماً جو ہے بچے کہتے ہیں جی اسٹل لائف ہم نے نہیں کرنی, ہمیں سیدھا لائف پہ چلے جائیں, لیکن وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسٹل لائف. کیونکہ دیکھیں اگر آنکھیں دیکھیں جائیں تو اس کو سرکل بنانا پڑتا ہے, اس کو پھر اس کے اندر اور چیزیں. اسی طرح پورا ہمارا جسم جو ہے وہ جیومیٹریکل والیوم سے بنا ہوا ہے, جیومیٹریکل شیپ سے ان کو جوڑتے جائیں والیوم بن جاتی ہے. چہرہ بنانا ہے تو پہلے اسکل بنانی پڑتی. یہ ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیکھتا جائے تو اس سے پھر انسان کو کبھی غلطی نہیں ہوتی. تو جب پاس آؤٹ ہو گیا تو یہ پتہ چلا کہ ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں, اب کیا کریں. تو شاگرد صاحب کہنے پینٹ کرو. پھر ہم نے پینٹ کرنا شروع کیا, ڈرا کرنا شروع کیا. تو پھر وہ ایک نئی چیز, کیونکہ اب وہ ہم انڈر انسٹرکشنز نہیں کام کر رہے تھے, یہ ٹوٹل ہمارا اپنا تھا. اس میں پھر ہم نے بنانا شروع کیا. تو میرے پاس وہی تھا کہ کسی نے, کیونکہ اچھا 4th میں بھی جب ہم تھے تو ہم کئیوں کو بٹھا رہے تھے, اور ایک میرے پاس ہارڈ بورڈ تھا, اس کے اوپر جو بھی ہوتا ہے میں اس کو پینٹ کر 10-15 منٹ میں پورٹریٹ بنا لیتے تھے. اس طرح کہ بھرا ہوا تھا اس طرح. اچھا اس طرح کر کے ہم نے پریکٹس کی. اور پھر مجھے سیکنڈ ایئر میں میرے پروفیسر وہی شاکر صاحب جو تھے, انہوں نے پرنسپل تھے نا, تو وہ گزر رہے تھے, میں ڈیزائن کا کر رہا تھا, تو مجھ سے کہتے ہیں ایسے گئے گزر کے پھر واپس آئے, مجھے کہنے لگے کہ تم نوکری کرنی ہے. میں نے کہا جی نوکری کے لیے تو کر رہے ہیں صاحب کچھ. اچھا ایسا کرنا ہے کہ تم جب پاس آؤٹ ہو جائے تو پھر تم یہیں آ جانا. ساری کلاس ایسے گھوم گئی کہ یہ کیسے کیا ہو گیا کہ ان کو سیکنڈ ایئر میں یہاں پڑھانے کے لیے وہ سلیکٹ کر. بہرحال میری بھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی اس وقت, 24 سال کا ہو گیا ہوا تھا. اور بچے بھی, بلکہ ایک خاتون تھی وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بڑی وہ تھی, اور ایک اور بھی تھا وہ زیادہ عمر کے تھے مجھ سے. تو میں جب بتا رہا تھا تو وہ خاتون نے کہنے لگا کہ آ جاتے ہیں, ان کو آتا واتا ہے کچھ نہیں, بس بیچ میں آ کے دخل دے دیتے ہیں. مجھے ہوتا نا تاؤ آ گئے. تو میں نے کہا بی اٹھو ذرا, میں نے ایک اس کی پینسل دی اور اس سے سارا ڈرا کر کے میں نے کہا اس طرح ڈرا کرتے. بس اس کے بعد مجھے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں, ایک وقت تھا جب ہم خود کر رہے تھے, اور ایک وقت تھا جب ہمارے سامنے بچے کر رہے, تو ان کو گائیڈ کرنا, اس لیے ہمیں ان سے آگے جانا تھا. ٹیچر جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹ سے آگے ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا کام تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے.
یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے. ہاں یہ فیلڈ جو ہے کہ لوگ جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر بولتے چلے جاتے ہیں. ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالی ہو جاتے ہیں بالکل, بس صرف بولنے کے لائق ہی ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو, اور خود کچھ نہیں کرتا. کالج میں یہ ہوا کہ جو کمیشن آتی تھی پورٹریٹ, تو وہ اکثر مجھے دیتے یا تو بناؤ. میں نے بہت ساری تصویریں بنائیں, بہت ساری نہیں بلکہ 3 ہی بنائیں, اور اس کے مجھے 300 روپے ملے, اور وہ زمانے میں بہت تھا. تو میری تیاشی ہو جاتی تھی. بلکہ جب میں تھیسس کر رہا تھا تو میرا اسکالرشپ آیا 800 روپے کوئٹہ سے. تو وہ اسکالرشپ میرے کلاس فیلو کہنے لگا ہمیں بھی کھلاؤ گے؟ میں نے پیٹ میں درد ہوگی اور مر جاؤ گے. تو میں نے کہا اچھا, نکال کے 10 روپے اس کے میں نے دیے. میں نے کہا جاؤ لے گیا. تو وہ گیا, تو آیا تو ایک لڑکے نے ٹوکرا اٹھایا ہوا, وہ آیا آ کر کے لائے. میں نے کہا یہ کیا لیا؟ بتا دیکھو. دیکھا تو اندر وہ تھے سموسے تھے. 2 آنے کا ایک سموسا ہوتا تھا, 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا, تو 1 روپے میں 8 سموسے آتے تھے. اور اس میں 80 سموسے تھے. تو 80 سموسے جو ہے پھر ہم نے کالج میں سب کو کھلائے. اور جب میں نے جو تھیسس کیا وہ بھی میری پینٹنگ 1000 روپے میں بکے. اور وہ ایک طوفان اٹھ گیا کہ یہاں اتنی مہنگی تصویر اس کی بک گئی. اور میں جو اسکیچز بنائے تھے وہ بھی 300 روپے کے, وہ 3 اسکیچز تھے, وہ 900 روپے کے وہ بھی ہوئے. مطلب اس طرح بے شمار پیسے مجھے وہ مل گئے کہ جی. اور پھر ایک وقت آیا مجھے کہنے لگے کہ تم نے نیشنل اسمبلی کے لیے قائد اعظم کی تصویر بناؤ گے؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شاہ صاحب اتنے بڑے بڑے صاحب میرے ارد گرد ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں بنا سکتے, تم بناؤ. میں نے کہا اچھا جی. میں نے سوچا, میں نے کہا جب میں جگہ جا کر دیکھا ہوں تو مجھے کہا گیا تھا کہ 3 فٹ 4 فٹ کی تصویر بناؤ. تو جب میں وہاں گیا جا کے گیلری وہ نیشنل اسمبلی میں جا کے پہنچا, اور وہاں جا کے دیکھا تو بڑی اسپیس تھی. میں نے اس کو دیکھ کے کہا 3 فٹ 4 فٹ تو یہاں اسٹیمپ لگے گا چھوٹا سا. بس اس کے بعد پھر میں جا کے وہ سیکرٹری صاحب سے ملا. میں نے کہا جی آپ نے تو 3 فٹ 4 فٹ کی تصویر کہا, تو یہاں تو 7 فٹ 9 فٹ کی تصویر ہمیں. بولتے ہیں جی آپ بہتر جانتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اس طرح. پھر انہوں نے کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کھڑے ہوئے ہوں. میں نے کہا میں نہیں چاہتا. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا قائد اعظم ایسے تھے جو بیٹھے ہوئے. میں نے کہا سارے بیٹھے ہوں گے اور قائد اعظم کھڑے ہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے. اور باپ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, بچے جو ہے سارے بیٹھے ہوئے, یہ بری بات. تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کون سی تصویر ہے. پھر میں نے ان کو ایک تصویر کا بتایا, وہ ہے اصفہانی صاحب کی کتاب تھی قائد اعظم ایز آئی نیو ہم. اصفہانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ قائد اعظم کے چہرے کے اوپر یہاں پہ ایک تل تھا. میں کہا مجھے نہیں پتا. وہ تو ان کا تھا, میں تو دیکھتا رہتا. تو بولتے اور جب میں نے مجھے بنانا شروع کیا تو میں نے وہ تل ضرور بناتا. تو کہتے یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے, جس آدمی نے مجھے بتایا وہ سب سے زیادہ جانتا تھا ان کے چہرے کے. تو اس طرح کر کے میں وہ بنائی. اور پھر وہ جب وہ جا کے لگی اور وہاں سیشن ہوا تو وہ میں ایک رات میں پورٹریٹ کا ماسٹر سب سے زیادہ بہتر اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, وہ آئے یہاں پہ. تو میں نے باجوہ صاحب ان کو میں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میری ساری تصویریں اکٹھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے تو نہیں کر سکتا, مجھے تو کوئی نہیں دے گا واپس. تو کہنے لگے ہاں بتاؤ. ساری چیزیں میں نے لسٹ بتا دی کہ فلاں فلاں جگہ تصویر ہے. وہ انہوں نے لیٹر لکھا اور وہ تصویریں آنے شروع ہوئی. وہ ساری تصویریں مجھے پہلے یہاں پر آئیں اور میں نے بھی ان تصویروں کو پہلی دفعہ اکٹھا دیکھا. اس سے مطلب بننے کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئی اور میں نے اس کو دیکھا اور میں خود حیران کہ یہ کیسا ہے. آنکھوں یہ ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ زندگی دیتی ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہوتی ہیں نا دوسرے سے وہ ہوتی ہیں لپس.
ہر ایکٹر ایکٹریسز جو جتنی بھی ہیں ان کے لپس جو ہے ان کو وہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. ناک کو تو پتلا موٹا کیا جا سکتا ہے, آنکھوں میں بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن لپس کو جو ہے وہ ان کی خاص شیپ ہوتی ہے, وہ اسی سے پہچانے جاتے ہیں سارے. اسی میں ساری جیومیٹری ہے. ٹرائنگل ہے اس طرح سے, ادھر ٹرائنگل ہے, ادھر سے درمیان میں اسکوائر, آپ بیچ میں لائن لگا, یہ اوپر کا لپ ہے, یہ ادھر کا, اور پھر اس پہ یہ سرکل ہے, پھر یہ سرکل ہے, پھر یہ ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر دیکھ رہے ہیں جب ہم بناتے ہیں تو آنکھ مثلا ادھر سے کوئی بنا رہا تو میری آنکھ اس میں اور اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ ہے سائز کا, کلر کا, ڈسٹینس کا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پورٹریٹ پینٹر کو دیکھنی پڑتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے اسکن ذرا ڈارک ہوتی ہے, جو کہہ رہے ہیں گندمی رنگ جو ہے ذرا براؤنش جو ہے وہ ہوتا ہے. جو ہے یورپ کے وہ زیادہ پنک ہوتا ہے, تو وہ مطلب اس میں مزہ نہیں آتا. لیکن جتنے یہ, اور پھر افریقن فیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. پورٹریٹ میری کمزوری ہے, جو سامنے میں بناتا نہیں اتنے جتنے جاتے دیکھتا ہوں. ہر چہرہ جو ہے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے یہ ہے آنکھ اس طرح بنی ہے, اس کا ڈرائنگ میں ویکیوم میں کر رہا ہوتا ہوں, اس کی آنکھیں, ناک, اس کے یہ. تو مجھے ایک دفعہ ایک خاتون تھی, بہت کسی بڑے افسر کی بیوی, تو کہنے لگی کہ آپ یہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ میں نے کہا بی میں آپ کو دیکھتا ہوں جیسا, تو مجھے آپ کی شکل جو ہے اگر اس میں کوئی نیا پن ہو تو مجھے ٹک کر جاتا ہے. میں پھر وہ جا کے کوشش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح, تو ایک یادداشت میں اور ایک ویکیبلری میں جو وہ جمع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسے کرتے ہیں. اور یہ جو میں امیجنیشن سے فیسز بناتا ہوں تو وہ کسی کاپی نہیں ہوتی بلکہ وہ میری ہوتی ہیں, پھر میری اپنی پسند کی ہوتی ہیں. کہ آنکھیں جیسے میرا دل چاہتا ہے میں بناتا ہوں, لپس جیسے میرا دل چاہے میں بناتا ہوں. بال, پہلے مجھے بالوں کا نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ ایک فارمولا پینٹنگ نہیں ہوتی. پینٹنگ ہر دفعہ ایک نئی چیز ہوتی ہے, ایک نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, نیا تھنکنگ ہوتی ہے, نیا ایکسپریشن ہوتا ہے. آرٹ جو ہے وہ لائف ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ آرٹ ہے اصل میں. ہر چیز کو صحیح طور پر کرنا جو ہے وہ آرٹ ہے. اب کار ہے, کار کو مجھے میرے ایک پاس ایک بچہ آیا کہ میں آٹو موبائل انجینئرنگ آٹو موبائل ڈیزائننگ میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا یہاں تو کالج اس میں پاکستان میں تو کوئی نہیں. بولتے ہاں میں باہر جا کے پڑھوں گا. میں نے کہا اچھا, لیکن مجھے ڈرائنگ نہیں آتی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ماچس کی تیلی ہے, کہتا ہے میں لے آتا ہوں, نیچے لے کے آ. تو اس کو میں نے کہا اس کو ڈرا کرا, ریکٹینگل ہے نا, اس کو میں نے کہا اس کو کھولو تو وہ ذرا لمبی ہو گئی. میں نے کہا اب دیکھو کہ صرف یہ اگر ریکٹینگل شیپ بنا ہے تم اور اس کے آگے 2 بتیاں لگا رہے ہو اور نیچے یہ 2 ایسا کر رہے ہو تو یہ کار بن گئی نا. یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. میں نے کہا یہی تو سوچنے کی بات ہے, دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں. وہی جیسے صوفہ ہے, وہ بھی وہ اسکوائر یا کیوب ہے, ان کو جوڑتے چلے جاتے صوفہ بن جاتا ہے نا. اسی طرح ٹرک, ساری ہماری بلڈنگز ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح ریکٹینگولر شیپس ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاتے ہیں اور بنتے چلے جاتے ہیں. ملٹی سٹوری بلڈنگ بن. ٹرک ہے اونچا ہو جاتا ہے, کار جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. تو وہ پرپورشن وہ یہ ہوتا ہے, لیکن سارا کا سارا اندر اسٹرکچر وہی ہوتا ہے. تو اس اگر اسٹرکچر کو سمجھ جائے, جیسے پورٹریٹ کے میں نے کہہ رہا تھا کہ پورٹریٹ اگر سمجھ جائے کہ اسکل کیا ہے, اسکل اگر بنا لے, ہم نے تو بنایا نا مٹی میں بنایا سب سے پہلے. مٹی میں بنانے کے بعد اس کے اندر ہم نے فیچر فلنگ کرنی شروع کر, آنکھیں رکھ دیں, بال ایک رکھ دیا, اس کے بعد یہ مسلس بنانے شروع کیے. اس طرح کرتے یہ سارے جب مسل بنے, اور اس کے بعد کہا کہ اچھا اب تم ایک روٹی بناؤ. میں نے کہا ہمیں تو نہیں, بناؤ کر کے وہ بیلنے سے آتے کہ مٹی کا بنائی اور اس کو لگا کے اوپر لگا دی.
جب وہ تو پورٹریٹ بن گیا. تو یہ اسکن جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل میں، سارے مسلز اور اسٹرکچر ہے جو کہ اندر سے اگر وہ اپنی جگہ صحیح ہے تو شکل جو ہے وہ اب دیکھیں نا کئی چہرے بڑے گول ہوتے ہیں، ان کی اسٹرکچر تو اندر وہی ہے، صرف اس کے چند ایک جگہ وہ زیادہ ہو جاتے. اسی طرح پتلا دبلا انسان جو ہے اس کا بھی سارا اسٹرکچر ہی ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کر کے ہم اس کو دیکھیں تو اس کو بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہی کام کرتے تھے. تو وہ پاکستان کے 50 ایئرز جو ہے نا وہ ہونے والے تھے. تو وہ جب وہ ہو رہے تھے تو پوسٹ آفس والوں نے اس نے کہا کہ اسے کہو گے وہ تمہیں بنا کے دے. تو وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ یا اس طرح کرنا ہے کہ آپ پورٹریٹ جو ہے وہ بنائیں. تو کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا مجھے اب سوچا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فوٹوگراف وہ تو سارے بناتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اگر آئل میں بنانا شروع کروں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے. یہ کوئی 15-20 دن تھے صرف، اس کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 اسٹیمپ بنانے ہیں. تو مجھے انہوں نے تصویریں دیں، میں ان پر کام کرتا. پھر ایک دم مجھے خیال ہے کہ ان کے ڈرائنگ کیوں نہ کی جائے. تو میں نے ڈرائنگ میں جب میں نے پھر اپنا بنایا، ڈرائنگ بنا کے ان کو کہا کہ اس کو چھوٹا کرو. وہ تو اتنا بڑا بنایا نا تو اس کو چھوٹا کر سکتے، بالکل وہ اسٹیمپ کا سائز وہ ٹھیک تھا، اس کی لائنیں کلیئر، اس میں کوئی وہ سمجھ نہیں ہوا. اسی طرح پھر اس کو کہا کہ بڑا کرو، تو وہ میں نے اتنا بڑا کیا تو پھر تب بھی وہ صحیح تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ڈرائنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی جو اگر اس کو صحیح ڈسٹینس اس کا ہو تو وہ ڈیڈ نہیں ہوتی. تو پھر میں نے جب بنا کے بھیجا، یہ اس وقت بے نظیر بھٹو تھی، تو ان کو جب دکھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بنایا. کیونکہ آج تک کبھی کسی نے ڈرائنگ میں نہیں اسٹیمپ بنائے، فوٹوگراف میں، پینٹنگ میں پرانی پینٹنگ لے کے ان کو بنا لیا، لیکن اس طرح کوئی نہیں تھا. اچھا وہ جب میں نے وہ بنا لی ہے، اچھا مجھے انہوں نے ملایا کراچی میں بلکہ ان کا ریسٹ ہاؤس تھا، اس میں مجھے انہوں نے قید کر دیا اور ساری چیزیں وہ لا کے رکھتے کہ یہ ہیں. وہ بناتا رہا. جب میں بنایا تو وہ پرائم منسٹر کو دکھایا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہ 8 اسٹیمپ سے کیا بنے گا؟ تو اس کو 18 ہونے چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو 27 ہونے چاہیے. اب وہ 27 کو مذاق تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے وہ دن رات جو ہے وہ کرتا رہا اور وہ میں نے چند دنوں میں کر لیا. تو وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا، کیونکہ کسی ایک آرٹسٹ نے کہ کوئی بھی اسٹیمپس جو ہیں وہ 2, 3, 4 سے زیادہ نہیں ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی وہ بھی بہت سارے لوگوں کے اکٹھے ہو کے کہ وہ 20 یا 18 جو ہے وہ اسٹیمپ سے شروع ہوئے تھے. یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جب یہ پرائم منسٹر بنے، یہ قائد اعظم کی تصویر نیشنل اسمبلی کی اس سے پہلے بن چکی تھی. اور جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی یہاں جیت گئی اور عوامی پارٹی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں یہ بنگلہ دیش بن گیا اس کا. تو اب یہ تصویر کہاں لگنی ہے، یہ بڑا پرابلم ہو گیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے. پھر وہ فائنلی یہیں پر اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کی جو بلڈنگ، وہ اصل میں وہ نیشنل اسمبلی بلڈنگ نہیں، وہ تھی اسٹیٹ بینک بلڈنگ. اس میں ایک ہال تھا جو کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے لیے دے دیا تھا، بہت بڑا تھا، اور اس کے ساتھ آفیسر بھی تھے. تو وہ ان کو مل گیا اور وہ اس میں وہ لگ گئی. اور وہ جب بھی اچھا اس کے تو جب بھٹو صاحب جب وہ پرائم منسٹر بلکہ پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے، جب پریزیڈنٹ بن کے انہوں نے ووٹ ٹیکنگ ہو کے سب کچھ ہو گیا، پھر سب سے پہلے وہ اسمبلی ہال میں گئے اور وہ تصویر کو دیکھتے رہے. اور پھر وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کیا پرنسپل کو ہمیں کہ میں اس تصویر کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ قائد اعظم کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویر ہے.
آپ کے کلیگ ہیں کوئی، انہوں نے بنایا سعید اختر نے. میں نے کہا ہاں جی. تو میں آ رہا ہوں 2 دن میں تو ملاقات ہوگی. یعنی کہ ان کی پریزیڈنٹ بننے کے بعد سب سے پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی ہم سے ہوئی. تو پرنسپل شاکر صاحب نے کہا چلو بھائی وہ آ رہے ہیں پرنسپل، وہ جو ہے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں. پھر گورنر اس میں گئے تو وہ بڑا خوش ہوئے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہتے بڑے سخت مزاج، بڑے سخت تھے، یہ وہ تھا. لیکن مجھے 2 3 4 دفعہ جب بھی ملاقات ہوئی بڑے پولائٹ اور بڑے پیار سے انہوں نے ہمارے بات کی. ان کی بیگم نے بھی. اور اس طرح کر کے اچھا جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ آپ میں ایک تصویر بنا کے گیا تھا، لے کے گیا تھا اس کی ٹیپو سلطان کی. تو ٹیپو سلطان کی تصویر دیکھے تھے، کہتے بہت خوبصورت ہے یہ. اچھا میں نے کہا بس یہ دیکھ رہی ہے. وہ میں نے اپنے ایک کلیگ ہے ان کو لائیو اس کے ذریعے کر کے دیکھ کے ان کی شکل اس کے ساتھ ملتی تھی تو میں نے وہ بنایا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ میری تصویر بنائیں گے؟ میں نے کہا ضرور بناؤں گا، لیکن کہنے لگے میں سٹنگ نہیں دے سکتا. میں نے کہا تو پھر میں کیسے بناؤں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا پھر مجھے کوئی ایسی فوٹوگراف دیجیے جو کہ ریٹچ نہ ہوئی ہے. ریٹچنگ کر کے گول ہو جاتا تھا، ساری جڑیاں وغیرہ صاف کر دے. میں نے کہا جو اصلی چیرہ جو ہے وہ مجھے چاہیے. تو ہاں وہ آپ کو پہنچ جائے. وہ 1 ہفتے کے بعد وہ تصویر میرے پاس پہنچ گئی. ان کی تمام آفیشیل تصویریں جو تھیں وہ میں ہی بناتا تھا. پھر تو پاکستان منٹ جو ہے نا اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا کے میں نے وہ کیا. پھر میں ایک روپے کا اسٹیمپ جو ہے وہ کوائن جو ہے وہ بھی میں نے اپنے کیونکہ میں دیکھتا تھا نا کہ اس میں جو وہ بنا تھا اس میں کیا خرابیاں، اس میں کریکس آ جاتے تھے. تو میں نے پوچھا کیوں آتے؟ بولتے یہ تھکنس زیادہ ہے، جب اس کو وہ کرتے ہیں ڈائی کو تو اس میں وہ یہ میٹل پھٹ جاتی ہے. تو میں نے پھر وہ کیا کہ میں نے قائد اعظم کا ایک پورٹریٹ بنایا اپنی طور پر، اور اس کو بڑی تھن وہ اسٹیمپ جتنا بھی کوائن کا، کیونکہ کوئن کا بھی تو اسٹیمپ وہ ہم نے کوائن دیکھا ہوا تھا نا اور چیزیں میں تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. تو وہ میں نے پھر بنایا. وہ جب آیا تو وہ مجھے پاکستان منٹ کے جو تھے منٹ ماسٹر وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بنا کے دیں. میں نے کہا یہ لو. بولتے یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے بنایا ہوا ہے، کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے اس کا وہ کوائن بنایا. تو وہ اسٹیمپ لے کے وہ کوائن لے کے گئے انگلینڈ، یہ جو جہاں پر یہ سارے بنتے ہیں نا. تو ان کو کہا کہ یہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس بہترین جو ہے وہ چیز ہے، ہم اس سے بہتر نہیں بنا سکتے، آپ اسی کو استعمال کرتے. وہی ہوا. پھر 1 روپے کا اسٹیمپ وہ جو ہے کوائن جو ہے وہ بنا اس کے اوپر، وہ ہر ایک کے پاس تھا. کافی سال پہلے کی بات ہے جب مجھے میں ریٹائر ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑے سال میں 2 3 سال باقی تھے. تو میں نے ان کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھا، پروفیسر آرٹ بھی تھا. تو میرے پاس آئے تھے کہ جی یہ نمائش لگا رہے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے، تو آپ اپنی تصویر کو دیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی تصویر نہیں. یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ میں کبھی پرانی تصویر نہیں لیتا، نئی تصویر، اور میرے پاس کوئی نہیں تھی. تو کہنے لگے گا اچھا ہم آپ کی جگہ رکھ دے دی، آپ دیکھ لیں، آپ کی جگہ نام بھی لگا دیا ہے اور تصویر نہیں ہے آپ کی. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. خیر وہ شام کے میں گھر بیٹھا تو یہ میں ٹی وی دیکھ رہا تو شب معراج کا وہ واقعہ جو ہے وہ بتا رہے تھے. میں ایک دم آیا کہ میں نے کہا کیوں نہ. میں اٹھا کے وہ کاغذ ڈھونڈا اور چاک وہ جو ہے ایک براؤن چاک، اس سے میں نے براق بنانا شروع کیا. اور وہ 30 انچ 40 انچ کا جو ہے پیپر میکسیمم جو ہوتا ہے اس سے میں نے بنا کے تو وہ دے دیا. دوسرے دن میں گیا، میں کہا لگا دو. تو وہ کہنے یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہی ہوتا ہے. تو وہ یہ انسپریشن ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مجھے دل چاہا کہ مجھے گھوڑا بنانے کا تو ویسے بھی شوق تھا. تو پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اور کیوں نہ بناؤں. پھر میں نے اور بھی بنائے.
لیکن اس میں یہی تھا کہ زیادہ تر پر جو ہے وہ سفید ہی تھے، گھوڑا بھی سفید تھا، تو میں نے بھی اس پہ بھی رنگ دینے شروع بھرتے، اور ان کے پروں میں زیادہ سے زیادہ رنگ، تو اتنا خوبصورت ہے۔ لیکن مجھے یہ تھا کہ میں بڑا بناؤں، کیونکہ جو ہے نا یہ اس کی واسٹنس جو ہے وہ مجھے پوری نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پھر میں نے یہ 20 فٹ کا کینوس جو ہے وہ اپنے گھر میں لگایا، نیچے دیوار وہ بیسمنٹ میں، اور اس کے اوپر میں نے کہا، اور مجھے ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ نہیں بنے گا، کیونکہ اتنا بڑا دیکھنا ادھر، اور اس کے لیے ڈسٹینس بھی ضرورت ہے، وہ تو تھا، لیکن پینٹ کرنا بڑا مشکل تھا۔ اور فائنلی 1 سال کے بعد وہ شب معراج کی رات کو ہی وہ ہوا، اسی پر وہ میں نے شروع کیا تھا اور اسی پر وہ ختم ہوا۔ تو وہ میرا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اتنی بڑی کسی نے نہیں بنائی، اور اس پہ کوئی آدمی نہیں، کیونکہ ایران میں اور ترکی میں اگر بھی بناتے رہے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اور وہ ہے سب کچھ، لیکن میں اس سے وہ نہیں کر سکتا تھا، ایز اے پرسن میں نہیں دکھا سکتا، تو پھر وہ ایز اے سمپلی کیا ہے کہ ان کے پیچھے وائٹ ہارس جو ہے اس کے پیچھے جو روشنی ہے وہی اس کو ہم نے ان کو سمبلائز کیا اس طرح۔ ایک واحد جانور ہے جس کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے، ہرن کی آنکھوں میں ڈر ہے نا، کسی بھی ہے وہ ڈرتا ہے، سر گھوڑا ایسا ہے جس میں ڈر نہیں ہے، وہ پڑ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہتے وہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ چارجنگ میں بہت آگے چلا جاتا، تو وہ اسی لیے اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہوتا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے خصوصی چال میں اس کے سموں میں آگ پہ اچھی سی قسم کھائی ہے، تو بتا پھر وہ اور کیا ہو سکتا ہے، کسی اور کی نہیں، کسی جانور کی نہیں سکے۔ قدردان ہیں، رہیں گے، اب سوال یہ کہ کون کیسا پروڈیوس کر رہا ہے، تو یہ ایک لگاتار لرننگ ہے، سمجھ ہے، سیکھنا، ہر دفعہ ایک چیز سیکھتا ہے انسان، تو اس سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے نا، اس پہ عمر کا کوئی وہ نہیں ہے، صرف سیکھنا ہے، اور جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ اچھا۔ میری ایڈوائس یہ ہے کہ جس سے اس فیلڈ میں آنا ہے اس کو پراپر ٹریننگ ملنی چاہیے، وہ جائے اپنی، پھر اس کے بعد جو چوائس اس کا اپنا ہے، وہ اس کو ایبسٹریکٹ میں لے جاتا ہے یا ریئلسٹک میں لے جاتا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس کی اپنی فیلڈ ہے، جس طرح وہ چاہے کرے، لیکن اس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے۔